اچھا یہ تبرہ کیا کس نے تھا؟ جی یہ جو جمرۃ الاولی، جمرۃ الوسطی، جمرۃ الاخری یا جمرۃ العقبہ کو پتھر مارے ساتھ ساتھ، پہلے دن پابندی لگائی گئی ان 3 شیطانوں پہ پتھر مارنے ہیں، 3 شیطانوں پہ پتھر مارنے ہیں، اور ان 3 شیطانوں میں سے پہلے دن بڑے پہ پتھر مارنا، بڑے کو پتھر۔ کس کی سنت؟ 3 روایتیں ان کی اہل سنت کی روایتیں پیش کر رہا ہوں، 3 روایتیں۔ کہا پہلی روایت حضرت آدم جب اترے تھے تو شیطان نے انہیں راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، حضرت آدم نے پہلے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماری تو وہ زمین میں دھس گیا، پھر دوسری بار شیطان آیا، وہ ہے آپ حضرات، پھر حضرت آدم نے 7 کنکریاں ماری، زمین میں دھس گیا، پھر تیسرا شیطان آیا، پہلا بھی پھنس گیا، دوسرا بھی پھنس گیا، اب تیسرے نے کوشش کی۔ اب مجھے ترتیب نہیں معلوم کہ پہلے بڑا آیا تھا یا چھوٹا، اب مجھے ترتیب نہیں معلوم کہ پہلے بڑا آیا تھا یا چھوٹا، میرا ذہن یہ کام کرتا ہے پہلے چیلے بھیجے ہوں گے، بعد میں خود آیا ہوگا، جب آخری مرتبہ آیا تو حضرت آدم نے اسے بھی 7 کنکریاں ماری، وہ زمین میں دھس گیا۔ کہتے ہیں دوسری روایت، روایت اہل سنت، دوسری روایت حضرت اسماعیل، جب حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے کہا میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے مقام منا پہ ذبح کر رہا ہوں، تو ایک مرتبہ حضرت اسماعیل نے کہا اے بابا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پتہ چلا انبیاء کے لیے یہ مقام صبر کا ہے، اولیاء کے لیے یہ مقام شکر کا ہے۔ علی جب سونے لگے تو کہا یا رسول اللہ آپ بچ جائیں گے؟ کہا ہاں میں بچ جاؤں گا۔ علی نے شکر کیا اور 72 کو قربان کروا کے جب شام کے دربار میں آئی تو پوچھنے والے نے پوچھا بتاؤ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو بی بی زینب نے، جو مردوں نے جواب نہ دیا، تو بی بی زینب نے کہا انی رأیت، میں نے سوائے خدا کو جمال کے کچھ بھی نہیں پایا، ما رأیت الا جمیلا، وہ ان کے لیے صبر کا مقام ہے، علی کی بیٹی کے لیے شکر کا مقام ہے۔ اندازہ دیکھیے۔ دوسری اسماعیل، شیطان آیا، کیا کہا شیطان نے؟ تمہارا بابا بوڑھا ہو گیا ہے، لگتا ہے اس کا دماغ کام، پتہ چلا دماغ پہ اٹیک کرنا، دماغ پہ اٹیک کرنا کس کا کام ہے؟ شیطان کا۔ حضرت اسماعیل نے فوراً کنکر مارے، ساتھ دھس گیا۔ پھر دوسرا آیا، کہاں لگتا ہے نبی نہیں، یہ بھی پتا چلا نبوت پہ شک وہ کرتا ہے جو شیطان ہے، روایت کہتی ہے۔ اب بھائی آپ اور کسی طرف نہ جائیں، میں اس روایت پہ ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر تیسری مرتبہ آیا، کہا دیکھو تمہیں ذبح کر رہا ہے، یہ غلط کام کرنے جا رہا ہے، لگتا ہے کہ یہ معصوم ہی نہیں۔ تو پھر حضرت اسماعیل نے کنکر مارے۔ اچھا ایک اور بھی روایت ہے، فقط ان کے پاس نہیں آئے، بی بی ہاجرہ کے پاس بھی آئے۔ کب آئے؟ جب وہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھی، تو ایک مرتبہ کہا کہ صفا و مروہ کے حدود سے نکل جاؤ۔ بی بی ہاجرہ نے کہا تو کوئی اور نہیں شیطان ہے۔ کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں شیطان ہوں؟ کہا جو نبی کی بیوی کو اس کے بتائے ہوئے حدود سے نکالے، یا شیطان ہے یا شیطان کا پیروکار ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر آخری جو مستند روایت ہے جو متفق علیہ ہے، ان کے ہاں بھی ہمارے ہاں، حضرت ابراہیم کے پاس آئے، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ ذبح کریں گے تو آپ کی امت بعد میں اپنے بچوں کو ذبح کرے گی، آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے 7 کنکر مارے، تبرہ، لعنت، یعنی حضرت ابراہیم بتا رہے لعنت۔ چھوٹا شیطان آیا، حضرت ابراہیم نے 7 کنکر مارے، لعنت۔ پھر دوسرا شیطان آیا، حضرت ابراہیم نے 7 کنکر مارے۔ بھائی حج میں یہ ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ نے کہیے گا میں اپنی طرف سے بنا رہا ہوں، جنہوں نے حج نہیں کیا اللہ انہیں حج نصیب کرے، پروردگار عالم انہیں حج نصیب کرے اور وہ حج پر جائے اور دیکھے۔ تیسری مرتبہ جب بڑا شیطان آئے، حضرت ابراہیم نے
وہ بھی زمین میں دھس گیا۔ تو حضرت ابراہیم نے کیا بتایا؟ جب بھی شیطان تم پر آئے اس پہ لعنت بھیجو تاکہ شیطان تم سے دور ہو جائے، تم غالب آ جاؤ۔ غالب آنے کے لیے یا ظاہری کنکر مارے جاتے ہیں یا تبرہ کیا جاتا ہے، لعنت کی جاتی ہے۔ تو اب رسول کا جملہ سنو، کہا شیطان دو طرح کے ہیں، توجہ ہے، شیطان دو طرح کے ہیں، ایک جنوں میں شیطان، ایک انسانوں میں شیطان۔ کہا جن والے شیطان کو بھگانا ہو تو اس کے لیے بھی تبرئی جملہ ہے، اور اگر انسانوں میں کوئی شیطان صفت ہے بھائی، نام نہیں ہے، صفت ہے۔ کیا مطلب؟ ہر وہ چیز جو انسان کو ہدایت سے ہٹا دے وہ شیطان ہے۔ آپ نے دیکھا یہ روایت میں آتا ہے نا، ناخن میں شیطان بیٹھ جاتا ہے، یہ کیا مطلب؟ یہاں پر جب جراثیم بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کھانے کے ساتھ کھاتے ہیں تو یہ جراثیم کھانے میں چلے جاتے ہیں، جب آپ کھانا کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے تو حق عبادت ادا نہیں ہو پائے گا۔ تو روایت نے کہا ہر اس چیز سے پرہیز کرو جو تمہیں عبادت کرنے میں مانے ہو، ہدایت میں مانے ہو۔ تو شیطان ہر طرح کا ہوتا ہے، انسانوں میں بھی جنوں میں بھی۔ یا رسول اللہ جنوں میں شیطان بھگنا ہو تو کیا کریں؟ کہا لا حول ولا قوت پڑھ لیا کرو، اور اگر انسانوں میں شیطان بھگنا ہو تو کیا کریں؟ کہا ذکر علی کر لیا کرو، ذکر علی کر لیا کرو۔ علی کا ذکر ایک ہی مرحلے میں دو تاثیریں رکھتا ہے، تولا بھی رکھتا ہے، تبرہ بھی رکھتا ہے۔